الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 29 ذوالحج ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح کچھ ذکر کی گئی اور آپ کی شہادت کا ذکر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی کی شہادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 10 سال خلافت سنبھالی ہے۔ آپ کا یہ دور بے مثال دور ہے۔ ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد خطاب نے اونٹوں کے چرانے پہ لگا دیا، اے عمر اونٹ چرایا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے کہنے پر اونٹ چرایا کرتے تھے، لیکن کس کو پتا تھا کہ اونٹ چرانے والا کتنا عظیم بنے گا، یہ کتنی عظیم شخصیت ثابت ہو۔ والد نے ان کو لکھنے پڑھنے پہ نہیں لگایا، والد نے کس پہ لگا دیا؟ اونٹ چرانے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوق سے پڑھنے لگے، لکھنا پڑھنا اپنے شوق سے سیکھ لیا، اور مکہ المکرمہ کے چند لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، باقی لکھنے پڑھنے سے سارے کے سارے آری تھے، رواج ہی نہیں تھا۔ اس دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوق سے تعلیم حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ان کو بہادر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اور صلاحیت اتنی زیادہ تھی، قابلیت اتنی زیادہ، ذہانت، معاملہ فہمی اتنی زیادہ تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جب میلے لگتے تھے، اس وقت بھی میلے لگتے تھے، بازار لگے، میلے لگے، اس میں شعراء مشاعرہ کرتے تو جج کس کو بناتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کی یہ صلاحیتیں کب سے؟ اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب جا کے ملتا ہے، حضرت کعب کا ذکر آتا ہے، کعب بن لوئی۔ تو کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عدی تھا، تو اس شاخ سے پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔
اور دوسرا ان کا بیٹا تھا، اس سے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خاندان، تو کعب میں جا کر ان کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے بھی رشتہ دار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے تھے، بہادر ہیں، غیرت مند ہیں، عقل مند ہیں. تو ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ارادہ ہی کر لیا کہ آج میں ان کے لیے دعا کروں گا. لیکن دعا میں دو شخص سامنے تھے. جمعرات کی رات تھی اور آپ نے دعا فرمائی. جب دعا کی تو دو کا نام لیا، اے اللہ عمر بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، یا عمر بن خطاب، ان میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. بس دوسرا دن تھا کہ مشہور واقعہ جو کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں. نکلے تو تھے جمعہ والے دن تلوار لے کر. راستے میں ایک نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے کے لیے. استغفر اللہ. کہا پہلے اپنی خبر لو، اب تمہاری بہن مسلمان ہو. چنانچہ کئی مرتبہ یہ قصہ ہم بیان کر چکے. سورہ طٰہٰ پھر پڑھی، ابتدائی آیات. اتنا اثر ہوا کہ خود ہی کہنے لگے کہ میں حضور کے پاس جاتا ہوں. پہنچے، اسلام قبول کیا. مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، انہوں نے اللہ اکبر کہا. آخر کوئی وجہ تو تھی. جیسے وضو کرنے لگے، یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ حضرت عمر نے پوچھا. یہ نماز پڑھیں گے، یہ وضو کرتے ہیں. کہاں پڑھیں گے نماز؟ یہیں پڑھیں گے، ایک دار میں، گھر میں. کعبۃ اللہ تو قریب ہے، نماز ادھر پڑھنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیری قوم ہمیں نماز نہیں پڑھنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ ان کو میرے ساتھ بھیجیں. حضرت عمر لے کر گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے، اور جو پہاڑ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ سے گزرتے ہوئے جس کا نام جبل عمر تھا، آج وہاں البیک بنا ہوا ہے اوپر، اس پہاڑ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، حاجیوں نے دیکھا ہوگا، پرانے حاجیوں نے. کھڑے ہو گئے حضرت عمر، اعلان کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ عمر کے سامنے آئے اور عمر کا مقابلہ کرے. ایسے لگتا تھا کہ مکہ والوں کو پتہ نہیں ہو کیا گیا. دروازے جو بند کیے، دروازہ کسی نے کھولا، کوئی باہر ہی نہیں نکلا. یہ تھے کون؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمانی غیرت اور جوش اتنا زیادہ تھا. بخاری شریف میں حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، واللہ والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری یعنی محمد کی جان. قسم کس کی کھانی چاہیے؟ اللہ کی کھانی چاہیے. تم ہر شے دی قسم کھا دی ودے. شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. صرف قسم کس کی؟ اللہ کی. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لو لقیک الشیطان لسلک فجا غیر فجک، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے عمر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر شیطان تجھے دیکھ لے کہ عمر اس راستے سے آ رہا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلے گا. جس راستے سے تیرا گزر ہو رہا ہے وہ راستہ چھوڑ دے گا. وہ یہ شان ہے سیدنا عمر بن خطاب کی. اللہ نے اتنی عظمت بخشی ہے. اللہ اکبر. اے عمر، آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا پہلی امتوں میں محدث گزرے ہیں، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی طرف سے صحیح بات ڈالی جائے. اس کو ملہم من اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں صحیح بات آئی ہے، اللہ نے ڈالی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ کئی مرتبہ حضرت عمر نے رائے دی زمین پر. اللہ نے قرآن پاک کی آیات میں حضرت عمر کی رائے کی تصدیق فرما دی. جیسے انہوں نے کہا، اللہ نے کہا میرا حکم یہی ہے. آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس ہر قسم کا بندہ ملنے کے لیے آتا ہے. نیک بھی آتے ہیں، فاجر بھی آتے ہیں، آپ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں. آپ اپنی بیویوں کو کہیں وہ پردہ کیا کر.
آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ابھی میرے پاس نہیں پہنچا. بس یہ بات یہاں ختم ہوئی کہ اوپر سے جبریل آ گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں, اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں, مومنین کی عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنے آپ کو بڑی بڑی چادروں میں لپیٹ لیں اور منہ کو برہنہ نہ کریں, پردے کے ساتھ باہر نکلا کریں, بے پرد ہو کر نہ نکلا کریں. آج کل کے ماحول میں کسی کو سمجھ آئے گا یہ مسئلہ؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نکل گئے ہیں اسلامی قوانین سے, نکل گئے ہیں. ہم آزاد ہو رہے ہیں. کس سے؟ حیا سے. ہم آزاد ہو رہے ہیں شرم سے. ہم آزاد ہو رہے ہیں اپنی روایات سے. ہم آزاد ہو رہے ہیں اسلامی تعلیمات سے. اس وقت یہ مسئلے کہ پردہ 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 تو مسلمانوں کے ذہن سے ویسے ہی ختم ہو گیا ہے. اب تو کوئی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا جو حالت ہو گئی ہے. اب تو سب لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات ہے, بے پردگی ہو, عورتیں ملازمت کریں, عورتیں جاب کریں, عورتیں نوکریاں کریں, عورتیں کمائیں, عورتیں پارکوں میں پھریں, عورتیں برہنہ لباس پہنیں, عورتیں چست لباس پہنیں. اب تو یہ ماحول ہے جس سے مسلمان اپنی تعلیمات سے بہت دور چلا گیا ہے. یہ حالت ہو گئی مسلمان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کہا کہ پردہ ہونا چاہیے. اللہ نے موافقت فرمائی ہے کہ پردہ واجب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ دیتے ہیں, آپ مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے. قیدیوں کا کیا کیا جائے جو بدر سے پکڑے گئے 70 قیدی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رہ دی کہ ان سے کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. جن کے پاس فدیہ نہیں ہے ان کو کہا جائے لکھنا پڑھنا ہمارے بچوں کو سکھاؤ, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. حضرت عمر سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت میری رائے یہ ہے کہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کریں, ہر صحابی کا رشتہ دار اس کے حوالے کریں, وہ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں, ان کو چھوڑنا نہیں. آپ علیہ السلام چونکہ نرم دل تھے تو تبھی میلان ہو گیا حضرت ابو بکر کی رائے کی طرف رضی اللہ تعالیٰ. بس ادھر یہ عمل ہوا, فدیہ طے ہوا, اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوتا, پہلے سے اللہ مال غنیمت کو حلال نہ کر چکا ہوتا اور پہلے سے یہ طے نہ کر چکا ہوتا, تو یاد رکھو کہ جو تم نے فیصلہ کیا ہے اس میں تمہیں عذاب ہوتا, عذاب نازل ہوتا. آپ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر عذاب اتر آتا تو سوائے عمر بن خطاب کے کوئی نہ بچتا. لیکن اللہ نے فرمایا اب تم فیصلہ کر چکے ہو, اس لیے میں نے تمہارے فیصلے کو جائز رکھا اور برقرار رکھا ہے میں نے, لیکن میری رائے وہی ہے جو عمر بن خطاب کی ہے. میرا میلان اور میری رضا ادھر ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ, اور وہ بھی منافقین کے بڑے کا جنازہ, عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کا جنازہ, جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. اس کا صحابی رسول ہے, میرا باپ فوت ہو گیا, جنازہ تو پڑھا دیں. دل جوئی کے لیے آپ جنازے کے لیے چلے گئے, کیونکہ کھلم کھلا وہ کافر نہیں تھا, اس لیے بیٹے کی دل جوئی کے لیے آپ تشریف لے. جنازہ ابھی پڑھایا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو منافق ہے جس کی نماز جنازہ کے لیے آپ تشریف لائے ہیں, اس لیے تو اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے. میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اللہ پاک نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. استغفار کریں یا نہ کریں, 70 بار بھی کریں, تب بھی میں منافقین کی بخشش نہیں کروں گا. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 بار کہا ہے, اگر میں اس سے زائد مجھے پتا ہو کہ اس کی بخشش ہو جائے گی 70 سے بھی زائد مرتبہ تو زائد مرتبہ کر دوں. بہرحال آپ علیہ السلام کی جو رائے تھی وہ یہی کہ اس کی نماز جنازہ ہو جائے تاکہ اس کے بیٹے کی دل جوئی ہو جائے. آپ نے اللہ اکبر کی, حضرت عمر نے پیچھے اقتدا. کیوں؟ وہ میری رائے ہے اور یہ حضور کا فیصلہ ہے, اور ہمیں اتباع کا حکم ہے کہ کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ حضور اکرم. پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, حضرت عمر اتنے عقل مند ہے, میری رائے مانی جائے یا نہ مانی جائے مجھے اس سے کوئی نہیں, جو رائے تھی میرے دل میں وہ میں نے اظہار کر دیا. اگر حضور نے نہیں مانی تو کوئی بات نہیں ہے, ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے, آپ کی اقتداء کریں گے. آج کوئی ہے ایسا؟ جی آج تو کسی نمازی کو کوئی بات کرو تو منہ بنا
بنا کے ادھر پھر جاتا ہے. مجھے جی یوں کہا گیا. سیدنا عمر کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیا رائے نہیں مانی گئی تو کوئی بات نہیں, آخر حضور اللہ اکبر کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنی چاہیے. نماز جنازہ پڑھا گیا, فارغ ہو گئے نماز جنازہ سے, تو اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نازل کی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے میرے پیغمبر یہ نماز جنازہ تو آپ نے پڑھا لی ہے, آئندہ کا قانون میرا آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی منافق مرے نہ نماز جنازہ آپ نے پڑھانی ہے نہ اس کی قبر پہ آپ نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا. تو رائے کس کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا؟ بہت ساری مثالیں. میں تو حیران ہو گیا کہ اللہ پاک نے یہ شخصیت کیسی شخصیت بنائی تھی کہ حضرت عمر کا دور ہے, آپ نے ہر بندے کے لیے وظیفہ مقرر کیا, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, شیر خار بچے کے لیے, دودھ پیتے بچے کے لیے بھی حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا. 100 درہم علماء لکھتے ہیں اس وقت کا درہم آج کی درہم سے بہت اعلیٰ درہم, آج کل کے اعتبار سے انہوں نے حساب لگایا $200 بنتے ہیں بچے کے لیے. اتنا وظیفہ مقرر کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 100 درہم بچے کے لیے. کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو خوشحال نہ ہوا ہو. اللہ نے ان کے عدل و انصاف میں ایسی برکت رکھی تھی. مؤرخین لکھتے ہیں کہ اتنا امن تھا, 22 لاکھ 22.5 لاکھ مربع میل پر عمر بن خطاب کی حکومت قائم تھی. اسلام کا جھنڈا لہرایا. 22.5 لاکھ مربع میل. مصر فتح ہوا, ایران فتح ہوا, شام فتح ہوا, دمشق فتح ہوا, بہت سارے ایسے ممالک فتح ہوئے کہ اسلامی حکومت کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ذہین فتین آدمی تھے, مدینہ میں وقت گزارتے تھے, باخبر رہتے تھے کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, باخبر رہتے تھے کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے, باخبر رہتے تھے کہ دمشق اور شام میں کیا ہو رہا ہے. اتنے چکنا اور متیقظ اور ذہین آدمی تھے. اللہ اکبر. احسان ہے عمر میرے اوپر, آپ پر احسان ہے, پوری امت کے دوش پر احسان ہے اللہ کا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, فارس ایسے کانپتا تھا جیسے کانپنے کا حق ہے, رومی ایسے کانپتے تھے جیسے کانپنے کا حق ہے. ابو عبیدہ بن جراح, عبد الرحمن بن عوف, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, انہوں نے جا کر محاصرہ کیا بیت المقدس کا. چاہتے تھے یہ حضرات کہ قبلہ ہمارا جو پہلا قبلہ ہے یہ ہمارے قبضے میں آ جائے. عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا, لیکن چونکہ یہ شہر بڑا مقدس شہر ہے, کون سا بھلا, بیت المقدس, لہذا فلسطین میں بیت المقدس میں خون ریزی نہ ہو, خون ریزی کے بغیر یہ شہر فتح ہو جائے. انہوں نے محاصرہ کیا. عیسائیوں نے بھانپ لیا, جو عمائدین تھے, بڑے لوگ تھے ان کے, انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے. کتاب کیا لکھا ہوا ہے؟ انجیل میں, تورات میں, کہ آخری پیغمبر کا ایک خلیفہ آ کر اس کو کیا کرے گا. تو بندے تو اسی کے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ان سے لڑنا بیکار ہے. انہوں نے اپنے باقی عیسائیوں کو کہا لڑنا بیکار ہے. انہوں نے کہا ہم بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک شرط ہے ہماری. کیا؟ یہ چابیاں ہم دینا چاہتے ہیں, حوالے کرنا چاہتے ہیں, فتح آپ کی ماننا چاہتے ہیں, جزیہ دیں گے, آپ کے ماتحت رہیں گے, لیکن ایک شرط ہماری بھی مان لو اے مسلمانوں. انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا جو بادشاہ ہے, تمہارا جو خلیفہ ہے عمر بن خطاب ہے, اس موقع پہ وہ خود تشریف لائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا مطالبہ ہے. انہوں نے آدمی دوڑایا کہ وہ کہتے آپ تشریف لائیں. بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا آپ نہ جائیں. کیوں؟ یہ ایک معمولی چیز ہے کہ ایک شہر فتح ہو رہا ہے, اور آپ کا صرف ایک شہر کی فتح کے لیے جانا یہ آپ کے روب داب کے مناسب نہیں ہے, لہذا آپ اس وقت مدینہ میں رہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی رائے کو قبول کر کے, اے عمر تیری جوتیاں آج مل جائیں تو سر پہ رکھوں, میرے لیے 100 سعادت ہے. سارے صحابہ مرید ہیں
اور میرا عمر بن خطاب حضور کی مراد ہے. حضور نے اللہ سے مانگا ہے ان کو. میرے تو پاؤں رک جاتے تھے جب میں حضور کو سلام پیش کر کے درود پیش کر کے سیدنا صدیق اکبر کے مواجہ سے ہوتے ہوئے آگے عمر بن خطاب کے سامنے جب جاتا تو میرے اوپر تو ایک کرنٹ جو ہے گر جاتا کہ یہ شخصیت کون ہے میں جن کے سامنے کھڑا ہوں. ہاں یہ وہ ہے کہ جس پر اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی ہے. پاکستان دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے حکمرانوں نے انگریزوں کے طریقے اپنا لیے. ان کو خلفاء راشدین نظر نہیں آتے. دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر جا رہے ہیں. اونٹ لیا اپنا اور ایک چادر لی اور اونٹ کے اوپر جو کپڑا رکھا جاتا ہے وہ تھا. حضرت عمر سفر پر روانہ مدینہ طیبہ سے کدھر جا رہے ہیں؟ فلسطین کی طرف, بیت المقدس کی طرف. اور گرمی کا موسم ہے, آپ جا رہے ہیں, پسینہ آتا ہے اور عرب کا صحرا تپش ہے, دھوپ ہے, لیکن یہ جا رہے ہیں. کرتا ہے, ایک ہی لباس ہے, ایک ہی کرتا پہنے ہوئے جا رہے ہیں. جب کبھی آپ تھک جاتے تو آپ اپنا سرہانہ تکیہ کس کو بناتے؟ وہ جو اونٹ کے اوپر وہ کپڑا ہوتا تھا اس کو لپیٹ کے نیچے رکھ کر سو جاتے, اپنی چادر بچھا کے سو جاتے. پتہ ہے کہ کون ہے؟ یہ خلیفۃ الرسول ہے, حضرت عمر بن خطاب ہے. اور آپ اونٹ پر چلے گئے. پہلے آپ ملک شام میں داخل ہو کر فلسطین جانے کی بجائے, بیت المقدس جانے کی بجائے سیدھا جابیہ کی طرف گئے. اور راستے میں کتنے ایسے سرسبز و شاداب مکانات اور جگہ آپ کو نظر آئیں, اور وہ سارے کے سارے مسلمان فتح کر چکے تھے. ان کو دیکھتے ہوئے آپ گئے اور قرآن کریم کی بے ساختہ یہ آیت نکلی, کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما آخرین. بہت سارے مکانات چھوڑ گئے. اللہ نے کہا ہم نے دوسری قوم کو مالک بنا دیا. اور وہ دوسری قوم کون ہے؟ عیسائیوں کے یہ ساری جگہ, یہ سارے سرسبز و شاداب مکانات اور زمینیں اللہ نے کس کے قبضے میں دے دی؟ مسلمانوں کے قبضے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے صحابہ آگے موجود تھے, خصوصاً ابو عبیدہ بن جراح امین و حاضر امہ اس وقت موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جابیہ میں پہنچے ہیں, ادھر عیسائیوں کو پتہ چلا کہ خلیفہ مسلمانوں کا جابیہ میں آ گیا ہے. وہ فلسطین سے ملنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے جابیہ میں آئے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کہا؟ جی کیا کہا؟ سنو مسلمانوں, سنو, یہ ہماری تاریخ ہے. فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں عیسائی بڑے بڑے, وہ آپ سے ملیں گے, آپ سے گفتگو کریں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ لباس نیا ہم نے آپ کے لیے بہترین بنوایا ہے, یہ آپ پہن لیں تاکہ ان کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ابو عبیدہ تم بات کر رہے ہو, تم تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہو, تم کر رہے ہو بات. اعزنا اللہ بالاسلام ولن نبتغی بغیرہ ولن نبتغی العزت بغیرہ. اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے. ہم اسلام کے علاوہ زرق برق لباس کے ذریعے عزت حاصل کرنے کے روادار. یہ اسی سادہ لباس میں میں ان عمائدین سے ملوں گا, عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگ آ رہے تو آنے دو. حضرت عمر نے قبول نہیں کیا. فرمایا آنے والے ہیں جی, وہ قریب ہیں. فرمایا ٹھیک ہے. یہ وہ لباس لے کر جو نیا آئے تھے وہ کرتا پہن لیا. فرمایا تھوڑی دیر کے لیے پہنتا ہوں, ہے قربان جائیں. حضرت عمر نے اپنا وہ کرتا سفر کی وجہ سے جو میلا ہوا تھا نا, اتنے میں دھو لیا, اس کو جلدی جلدی کچھ خشک کر لیا, پھر وہ جو نیا کرتا تھا اتار کے دے دیا اور وہی پرانا کرتا پہن لیا. یہ تھے کون؟ سیدنا عمر بن خطاب. فرمایا نہیں, میرا لباس وہی ہوگا. پیوند بھی لگا ہوا ہے, راستے میں پھٹ بھی گیا, حضرت نے اس کو خود اس کی سلائی کی ہے, دھویا بھی خود ہے, سلائی بھی خود کی ہے اور پہن لیا. پھر اس کے بعد جب وہ ملنے کے لیے آئے, بات چیت ہوئی, ہاں جی ہم تیار ہیں, سب کچھ تیار ہیں, آئیں آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. آپ چلے اور راستے میں ایک جگہ جی پانی آ گیا. تو حضرت عمر اونٹ سے اترے, اپنے موزے اتارے اور کسی کو پکڑائے نہیں کہ تو میرے موزے اٹھا, بلکہ اپنے ہاتھ میں موزے اٹھا کے جا رہے ہیں اور پانی کو کراس کیا. آپ نے آگے نکلے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح پھر آ گئے. حضرت یہ عیسائی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے مسلمانوں کا خلیفہ اپنے موزے خود اٹھا کے جا رہا ہے, ہم جو آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا پھر وہی بات کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں کبھی بھی اس حایت کو نہیں بدلوں گا. سادگی کے ساتھ پہنچے. حضرت عمر جب بیت المقدس پہنچے,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ انہوں نے چابیاں آپ کو دے دیں، ہاں آپ کے حوالے کر دیں. حضرت عمر نے جاتی ہی 2 رکعت تحیت المسجد ادا کی. یہ ہے فاتح فلسطین کے بیت المقدس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی کروائی. حضرت عمر کا قبضہ ہو گیا. آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیگر حضرات کو وہاں کے انتظامات اور وہیں پر ایک اور مسجد بھی بنوائی. آپ نے وہیں قریب ایک اور مسجد بنوائی. آج تک وہ مسجد موجود ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد عمر. یہ ہے ہمارا خلیفہ جس کو کہتے ہیں عمر بن خطاب. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.